اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن۔ روز کی طرح پھر وہی بات کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ آج ہم حضرت بایزید بسطامی کا ایک پادری سے مکالمے کا دوسرا پارٹ سنائیں گے۔ پہلا پارٹ آپ نے سنا ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پسند بھی آیا ہوگا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ سوال بایزید بسطامی سے: وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ جواب: وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صحیح صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ سوال: اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے اندر کے آدمی کو لیے پھرتی رہی۔ جواب: ایسی قبر جو اپنے اندر آدمی کو لیے پھرتی رہی سو وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی تھی۔ سوال: اور ایسا پانی بتلائیے جو زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا۔ جواب: اس سے مراد گھوڑے کا وہ پسینہ ہے جو بلقیس نے شیشی میں ڈال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سوال: اور ان چار کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے نکلے۔ وہ جواب یہ ہے کہ وہ چار یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئی، حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں آنے والا مینڈا جنت سے بھیجا گیا۔ سوال: اور بتلائیے زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہا گیا تھا؟ وہ ہابیل کا خون ہے جس سے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ سوال: اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ جواب: وہ مومن کا نفس جان ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے اہل ایمان سے ان کے جان اور مالوں کو اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سوال: اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا۔ جواب: وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ سوال: اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا۔ جواب: وہ عورتوں کا مکر اور چالاکی ہے۔ ارشاد ہے۔ ترجمہ: البتہ تمہارا مکر و فریب بڑا ہے۔ سورہ یوسف۔ سوال: وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ جواب: یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: یہ کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے بکریوں کے لیے۔ سوال: بتلائیے عورتوں میں سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ جواب: عورتوں میں سب سے افضل عورت حضرت حوا علیہ السلام ہے، ام البشر۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال: دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سا ہے؟ سب سے افضل دریا سیخون، جیحون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ سوال ہوا پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ جواب: پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ سوال ہوا چوپایوں میں سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ سب سے افضل چوپایا گھوڑا ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، سورہ بقرہ۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی؟ راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر پارہ 30۔ اور بتائیے کہ توامہ کسے کہتے ہیں؟ توامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں۔ جواب: ایسا درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہے، جن میں سے 2 ظہر اور عصر اور دھوپ، اور 3 فجر مغرب عشاء سایہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی 2 صلات جو ظہر اور عصر وہ دھوپ میں، اور 3 فجر مغرب عشاء سایہ میں۔ سوال: اور وہ چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح؟ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو طوفان کے دوران خانہ کعبہ کی گرد گھومتی رہی۔ سوال: بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اور ان میں کتنے رسول ہیں؟ 313 کو رسول بنایا۔ ایسی چیزیں بتلائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہیں۔ ایسی 4 چیزیں ہیں: آنکھ، ناک، کان اور منہ۔ آنکھوں کا پانی کارا، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتلائیے۔ نکیر کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نکتا ہے اس کو، اور قطمیر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس سے، اور فتیل کھجور کی گٹلی کے شگاف کی باریک پتی کو کہتی ہیں۔ اور بتلائیے سبد اور لبد کیا چیز ہے؟ جواب: بھیڑ، دمبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ بتلائیے طعم اور رم سے کیا مراد ہے؟ طعم اور رم سے مراد ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ اور بتلائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ کتا کہتا ہے اللہ جبار کے غصہ کی وجہ سے دوزخیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور جب گدھا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ناحق چنگی محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ بیل کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا انحناتے وقت کیا بولتا ہے؟ سبحان حافظی اذا لاطفت الابنال واستغلت رحال بالرحال۔ اونٹ کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ مور کیا گاتا ہے؟ کما تدین تدان۔ تتر کیا بولتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی۔ بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ معبود فی البرار والکفار، سبحان الملک الجبار۔ ناقوس سے کیا آواز آتی ہے؟ سبحان اللہ حق حقا ذر یا ابن آدم فی ہذہ الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا یبغا۔ اللہ پاک ہے، وہ سچ اور حق ہے، اور اے ابن آدم اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی نازل فرمائی، حالانکہ نہ وہ انسان ہیں، نہ جنات ہیں، نہ فرشتے ہیں۔ جواب: وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَیٰ
ربک الی النخل ان اتخذی، ترجمہ اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں پودے بیل چڑھائی جاتی ہیں۔ سورہ نحل۔ اور بتلائیے جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ راز نہ کسی نبی و رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھو۔ سب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا جب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے۔ بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھی، اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا۔ اے پادری، انہوں نے تم سے صرف ایک سوال پوچھا اور تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے جبکہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا کہ لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی، اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالی۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید، تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی تھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناریں تڑوا دی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ والسلام۔